السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگوں، دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بے شمار خوبیوں سے، صفات سے، خصوصیات سے، فضائل سے نوازا ہے، اس کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اس مبارک تذکرے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو، اور ہمارے دلوں میں آپ کی عظمت آئے، آپ کی سنتوں پر اتباع کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ اسی نسبت پر اور اسی مقصد کے تحت یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ الحمدللہ کچھ مختصر سی مجلسیں ہم نے اس عنوان پر مذاکرہ کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کہنے اور سننے کو قبول فرما کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اتباع میں اضافہ فرمائے۔ دنیا میں ہمیں آپ سے محبت ہو، آپ کی سنتوں کا شوق ہو، اور آخرت میں آپ کی شفاعت اور آپ کا پڑوس اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کی برکت سے اس دنیا اور آخرت میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے۔ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خوبیوں سے اور صفات سے اور فضائل سے نوازا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، نوازنے والا اللہ ہے۔ اللہ کی ذات لامحدود ہے، لامحدود ذات آپ کو جو نوازا ہے تو آپ کے کمالات بھی لامحدود ہیں، کیونکہ لامحدود کی طرف سے لامحدود ہی ہوا کرتا ہے۔ انسان کی عقل اور اس کی سوچ محدود ہے، محدود کے عقل میں لامحدود چیزیں کیسے آ سکتی ہیں؟ اسی کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں فرمایا، یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ہم آپ کی تعریف کیا بیان کریں، ہم آپ کے فضائل کو کیا بیان کر سکتے ہیں؟ بس اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کوئی فضیلت والی بزرگ ہستی ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فضائل، اس پر حضرات محدثین نے بہت کام کیا ہے، بہت سی کتابیں اس پر لکھی ہیں۔ حضرات محدثین نے اس میں حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ کے اندر ایک عنوان انہوں نے قائم کیا، 100 صفحات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 فضائل کو جمع کیا ہے۔ صفحات 100 ہیں
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور فضائل 600 ہیں. تو ہم تو محدود ہیں، ہمارا علم، ہماری سوچ، ہماری عقل، سب کچھ، ہم کہاں سے ان تمام چیزوں کو شمار کر سکتے ہیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اے اللہ ہم آپ کی تعریف ایسے بیان کرتے ہیں جیسے آپ کی شان ہے. فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام نازل فرمائیے ایسے جیسے آپ کی شان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل ہیں، حضرات محدثین نے اس کو 5 چیزوں میں تقسیم کیا ہے. کچھ وہ فضائل ہیں جو آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، دنیا میں آپ کے تشریف لانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کے اندر ان چیزوں کو جمع فرما دیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا فرمایا. ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے نبوت آپ کو عطا فرمائی. حضرت نوح، حضرت آدم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کچھ جتنے بھی پیغمبروں کو جو نبوت ملی ہے وہ آپ کی برکت سے ملی ہے. اور عالم ارواح میں جب سب سے عہد لیا گیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ہر ایک کی زبان سے جو جملہ نکلا قالوا بلا، اس میں سب سے پہلے آپ نے کہا کہ آپ ہمارے پروردگار ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کی ذات کے اندر اللہ نے یہ فضائل جمع فرما دی. اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے، ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا. اس موقع پر وہ جو آپ کی 40 سالہ مبارک زندگی ہے نبوت سے پہلے کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضائل عطا فرمائے، کہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی ولادت بڑی ایک شاندار طریقے سے ہوئی. جب آپ تشریف لائے دنیا میں تو آپ کے شانے پر مہر نبوت تھی، یہ آپ کی فضیلت ہے. آپ کی ولادت پر کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا. ایران کے آتش کدہ میں جو آگ کئی سالوں سے جل رہی تھی، وہ آپ کی ولادت کی برکت سے وہ بجھ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خوشبو آتی تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی، بادل سایہ کرتے تھے. یہ وہ برکتیں، وہ فضیلتیں ہیں جو آپ کی نبوت سے پہلے کی ہیں. تیسری قسم وہ ہے جو حضرات محدثین نے بیان فرمائی، جو نبوت کے ملنے کے بعد اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. جیسے معراج آپ کو عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی. یہ آپ کی فضیلت میں، اور ایسی کتاب کے جو قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، جس کا لفظ، جس کا معنی، ایک ایک چیز ہر قسم کی تبدیلی سے، ہر قسم کی تحریف سے پاک صاف. ایک حدیث ہے مسلم شریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے تمام نبیوں پر 6 چیزوں پر فضیلت دی ہے. خود آپ نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر ایک رعب اللہ نے مجھے دے دیا. وہ اور پھر میرے لیے زمین کو پاک کر دیا، مسجد بنا دیا، جہاں چاہے میں اور میری امت نماز پڑھ سکتے ہیں. مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا، مجھے شفاعت عطا فرمائی، اور فرمایا اوتیت جوامع الکلم، جامع کلمات اللہ نے مجھے عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کو پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے فرمایا ختم بی النبیون، نبوت کو اللہ نے مجھ پر مکمل فرما دیا. ختم نبوت یہ رحمت ہے، نعمت ہے. ختم نبوت ایمان کی، دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے. آج اسلام جو صحیح شکل میں نظر آ رہا ہے وہ صرف اور صرف ختم نبوت کی برکت ہے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضائل گزشتہ مجلسوں میں کچھ مختصر طور پر ان کے بارے میں نے عرض کیا ہے۔ آج کی مجلس میں دو باتیں مجھے عرض کرنی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، قیامت کے میدان میں یعنی آخرت میں جو فضیلت جو خصوصیات اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والے ہیں جس میں کوئی شریک نہیں، یہ صرف آپ کی خصوصیات، ایک وہ باتیں ہیں۔ اور دوسری چیز، آپ کی برکت سے اللہ نے اس امت کو بہت سی فضیلتیں عطا فرمائی۔ تو اس میں چوتھی بات کیا ہے کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ تمام نبیوں کے مقابلے میں آپ کی اتباع کرنے والے، آپ کو ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ یہ قیامت کے دن یہ آپ کے لیے فضیلت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس قدر میری نبوت کو سچا مانا گیا، جس قدر میری نبوت کو تسلیم کیا گیا، کسی اور پیغمبر کی نبوت کو اتنا تسلیم نہیں کیا گیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا مجھ پر ایک اللہ تعالیٰ نے وہ منظر پیش کیا، تو آپ نے وہ منظر دیکھا کہ منظر کیسا تھا کہ بعض پیغمبر ایسے ہیں کہ ان کے ماننے والے ایک ہیں، بعض پیغمبر ایسے تھے کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد 2 تھی، اور بعض پیغمبر تھے جو تنے تنہا تھے، ان کو ماننے والا، ان پر ایمان لانے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے میں ایک مجمع نظر آیا، میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ میری امت ہوگی۔ میں نے پوچھا، فرمایا نہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں جب دوسری طرف متوجہ ہوا تو میں ایک سواد اعظم دیکھا۔ سواد اعظم کہتے ہیں اتنا بڑا مجمع کہ بس جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک مجمع ہی مجمع، بڑی کثیر مقدار۔ تو پھر آپ سے فرمایا گیا یہ آپ کی امت ہے۔ تو یہ جو فضیلت ہے قیامت کے دن آخرت میں، یہ آپ کو انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کی اتباع کرنے والے ہوں گے۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، ایک روایت میں فرمایا، مسلم شریف ہی کی روایت ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ ایک اور روایت میں اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ جنت کے دروازے پر میں آؤں گا اور میں دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا۔ جنت کا جو داروغہ ہے، خازن، وہ پوچھیں گے کہ کون ہے؟ میں جواب دوں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو وہ خازن کہیں گے کہ بک امرت لا افتح لأحد قبلک، مجھے اس بات کا حکم ملا ہے آپ سے پہلے کسی کو یہ جنت کا دروازہ کھولا نہیں جائے گا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ ہی کے لیے کھولا جائے گا۔ سوچیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے بارہا ان چیزوں کا ذکر فرمایا۔ شفاعت کبریٰ آپ کو دی گئی، اول شافع و مشفع، قیامت کے دن سب سے پہلے میں سفارش کروں گا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے جو فضیلتیں، جو خصوصیتیں آپ کو دی گئی ہیں، اس کا آپ صحابہ کے سامنے، اپنی امت کے سامنے تذکرہ فرما رہے ہیں۔
اور کس طریقے سے فرما رہے انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر لواء الحمد بیدی یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کے میدان میں ساری انسانیت کا سردار اللہ مجھے بنائیں گے اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں۔ ساری انسانیت، سارے انبیاء علیہ السلام میرے جھنڈے کے نیچے آئیں گے، لواء الحمد، وہ حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور سب اس جھنڈے کے نیچے آئیں گے، اور یہ اللہ کی نعمت ہے، ولا فخر، اس میں کوئی ذرا بھی فخر نہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے قبر سے میں اٹھایا جاؤں گا، شفاعت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، مقام محمود اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ سوچیں، اختصاصہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکوثر، کوثر کے ذریعے سے آپ کو فضیلت دی گئی۔ ہر نبی کو حوض دیا گیا ہے جس سے ہر نبی اپنی امت کو پانی پلائیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت حوض کوثر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے۔ قیامت کے میدان میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھولا جائے گا، آپ چلیں گے تو ماننے والوں کی سب سے بڑی تعداد آپ کے پیچھے ہوگی، آپ سب سے پہلے شفاعت کریں گے، شفاعت کرنے والوں میں سب سے پہلے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سوچے ایک دوستو، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہمارے دلوں میں محبت میں اضافہ ہو کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان اور شکر ہے کہ اللہ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ خوبیوں کا تذکرہ، محاسن کا تذکرہ، فضائل کا تذکرہ، یہ چیزیں ہمارے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، اور یہ محبت ہمیں اطاعت پر، اتباع پر لاتی ہے، اتباع پر لاتی ہے۔ تو آخری جو چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت عطا فرمائی، حضرات محدثین نے جو 5ویں قسم لکھی ہے، وہ اس امت کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اس امت کو اللہ نے آپ کی برکت سے، آپ کے صدقے میں بڑی بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے، جو اس سے پہلے کسی نبی کی کسی امت کو یہ چیزیں نہیں ملی۔ جیسے کنتم خیر امہ، یہ جو ٹائٹل ہے، تم بہترین امت ہو، خیر، بھلائی، نفع کو اپنے اندر لیے ہوئے ہو۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، بارش کا پانی بالکل خیر کو، برکتوں کو، نفع کو لیا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا آپ نے اپنی امت کی مثال بارش کے پانی سے دی ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں اس کا اول حصہ بہتر ہے یا آخر حصہ بہتر ہے۔ یہ امت ہے، اس امت کا اول حصہ جو خیر القرون قرنی، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، کیسا خیر والا حصہ دیکھے۔ صحابہ کا جو حصہ ہے وہ کیسا، خیر القرون، زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ، وہ زمانے کے لوگ سب سے بہترین نمونہ بن گئے، اسوہ بن گئے، وہ تو اس میں نفع ہی نفع ہے۔ یہ پہلا حصہ ہے، جو حصہ جس میں خیر ہی خیر ہے۔ اچھا، آخری حصہ یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ عام طور پر دوسرے انبیاء علیہ السلام کی جو امتیں ہوتی تھی، ان کے اندر پہلے حصے میں خیر ہوتا تھا، بعد والوں میں شر آ جاتا تھا، بگاڑ آ جاتا تھا۔ پہلے حصے میں خیر ہی خیر، اور آخری حصے میں بگاڑ، نبی دنیا سے جانے کے بعد بگاڑ آ گیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس امت کو ایک بڑا مقام یہ دیا، یہ آپ کی برکت سے۔ فرمایا میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، جس پر اللہ کی تائید اور مدد ہوگی۔ بعد والا حصہ جو ہے،
یعنی کیسی بہترین خوشخبریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا طوبى لمن رآنی وآمن بی، مبارک ہو، خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے. یہ صحابہ سے فرمایا بہت ہی مبارک ہو جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لائے. اور پھر آپ نے اگلا جملہ فرمایا طوبى 7 مرات، 7 مرتبہ خوشخبری ہو، خوشخبری ہو، خوشخبری ہو، 7 مرتبہ کہنے لگے. فرمایا 7 مرتبہ مبارکبادی ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لائے. جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ایمان لائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بارش کے پانی سے تشبیہ دی، اور یہ اتنی بڑی خیر والی امت ہے کہ اس کا اول حصہ بھی اور اس کا آخری حصہ بھی. ایک روایت میں ہے کہ انتم تتمون 70 امتا، 70 امتوں کو مکمل کرنے والی تم امت ہو. وانتم افضلها واکرمها علی اللہ، اللہ کے نزدیک تمہارا بہت بڑا مقام ہے، اللہ کے نزدیک تمہاری بہت بڑی فضیلت ہے. جس طرح تمام نبیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے آپ پر نبوت کو مکمل فرمایا، اسی طرح آپ کی امت پوری امتوں کی خاتم ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الجنت حرمت علی الانبیاء، جنت سارے نبیوں پر حرام جب تک میرا داخلہ نہ ہو جائے، اور جنت ساری امتوں پر حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں اور جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے. یہ جو فضیلت اس امت کو ملی ہے، حضرات محدثین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور فضائل میں 5ویں جو قسم بیان فرمائی، اس امت میں جتنا خیر ہے، جتنی فضیلت ہے، وہ سب کا سب آپ کی برکت سے ہے. عمل کے اعتبار سے بہت مختصر وقت، لیکن اجر کے اعتبار سے سب سے زیادہ. عمل کے اعتبار عمل تھوڑا تھوڑا عمل ہے، اجر کتنا ہے اس کی کئی مثالیں آپ خود جانتے ہیں. سورہ اخلاص پر، سورہ کافرون پر یعنی پڑھنے پر کیا کیا ثواب ہے. اس امت کے ثواب میں، اس امت کے اجر میں اللہ نے برکت رکھ دی. یہ برکت کہاں سے آئی ہے؟ یہ آپ کی برکت کا حصہ ہے. ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا. مثال کیا دی؟ آپ نے فرمایا دیکھو کہ ایک آدمی جو ہے کسی کو اجرت پر رکھتا ہے، مزدوری پر رکھتا ہے، فجر سے لے کر ظہر تک، دوسرے کو ظہر سے لے کر عصر تک، اور تیسرے آدمی کو عصر سے لے کر مغرب تک. 3 آدمی ہیں. فجر سے لے کر ظہر تک کتنا لمبا وقفہ ہے. انہوں نے کام کیا اور ان کو 1 دینار دے دیا. ظہر سے لے کر عصر تک ایک آدمی نے کام کیا، ان کو 1 دینار دیا. اور ایک آدمی تھا جو عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا لیکن اس کو 2 دینار ملے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال ایسی ہے، دوسری امتوں کے مقابلے میں زندگی کا وقت ایسا ہے جیسے عصر سے مغرب تک، لیکن اجر زیادہ. اچھا اگر کوئی سوچے کہ اتنا وقت انہوں نے کام کیا ان کو 1 ملا، یہ تو انصاف نہیں ہے. فرمایا معاملہ ہی ایسا طے ہوا، فجر سے لے کر ظہر تک، ظہر سے لے کر عصر تک جو ان کو مزدوری ملی، جو ان کو اجرت ملی وہ عدل تھا، اور عصر سے لے کر مغرب تک جو اس امت کو ملا وہ اللہ کا فضل ہے. تو اس امت کے ساتھ اللہ کا فضل شامل ہے. فضل، اسی لیے اس پر سے سخت احکامات کو اٹھا لیا گیا. توبہ کر لے تو اللہ ستاری کی چادر ڈال دیتے ہیں. اس امت کی معافی پر برکت، اس امت کی نیکیوں پر اجر.
ایک مرتبہ حدیث بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک بڑی جماعت 70,000 یعنی 70,000 کی تاکید کیا ہے؟ یہ اصل میں کثرت کو بتانے کے لیے فرمایا کہ یہ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، اور جب جنت میں جائیں گے تو ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکے ہوئے ہوں گے۔ تو ایک صحابی کہنے لگے، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے اللہ مجھے اس میں شامل فرمائے۔ تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، فرمایا عکاشہ تم اس جماعت میں رہو گے۔ تو سوچیں کہ یہ کیسا انعام ہے اس امت کے لیے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ کسی نبی کی امت اپنی آسمانی کتاب کو یاد نہیں کرتی تھی، اللہ نے اس امت کو یہ نعمت دی ہے کہ یہ امت اپنے کلام پاک کو یاد کرتی ہے۔ قرآن پاک کا حفظ کرنا یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت ہے۔ دوستو ہم سوچ نہیں سکتے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں یہ بات آتی ہے، کیونکہ آپ کمالات کا سرچشمہ ہیں، آپ کمالات کا منبع ہیں۔ اس امت میں جس کے اندر بھی جو کمال ہے، جو خوبی ہے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، خوبیوں کے اعتبار سے، وہ سب آپ کا فیض ہے، آپ کی برکت ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، یہ بھی علماء نے یہ فضیلت لکھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پچھلے نبیوں کی امتوں میں ایسے علماء پیدا نہیں ہوئے جو اس امت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے علماء، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں۔ ہم سنتے ہیں اللہ، کسی نبی کی امت میں ایسے علماء نہیں پیدا ہوئے۔ یہ خصوصیت، یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اس امت میں ایسے علماء پیدا ہونا، یہ آپ کی برکت، آپ کا صدقہ ہے۔ ان علماء چاہے وہ ائمہ محدثین ہو، مجتہدین ہو، فقہاء ہوں، اولیاء کرام ہوں، اللہ نے ان کو جو عزت دی، اللہ نے جو ان کو مقام دیا، وہ سب کیوں؟ وہ کہاں سے ملا؟ اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ اس کا منبع کیا ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، ہزاروں آدمی ان کے درس میں بیٹھا کرتے تھے، اللہ نے ان کی کتاب کو کتنا بڑا مقام دیا۔ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، اللہ کے کلام کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اللہ بخاری شریف ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اور ان کی کتاب کو کیوں ملا؟ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جو کلمات تھے، جو حدیثیں تھیں، ان کو صحیح سند کے اعتبار سے جمع فرمایا۔ اس کام کے کرنے پر اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ سوچیں، جن کی حدیثوں کی تحقیق کرنے پر اللہ نے ان کو اتنی بڑی عزت دی ہے، تو سوچیں کہ اس ذات کی کتنی عظمت ہوگی، ان کا کیا مقام ہوگا جن کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، ایک مستقل مضمون ہے۔ ہم مختصر سی مجلس میں کیا بولیں؟ اللہ نے ان فقہا کو جو مقتدا کی شان عطا فرمائی، لاکھوں کروڑوں لوگ ان کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہیں، لاکھوں لوگ ان کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ سب کہاں سے؟ یہ مقام، یہ عظمت صرف اس وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے مسائل کو استنباط کر کے امت تک پہنچایا۔ حضرات اولیاء کرام کی عظمتیں دیکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، یہ ساری عظمتیں، یہ ساری عزتیں، چاہے وہ محدثین کے اندر، چاہے وہ انبیاء کے اندر، چاہے وہ فقہاء کے اندر، چاہے وہ
چاہے وہ ائمہ مجتہدین کے اندر ہوں، یہ سب کا سب جس کو جو ملا اور مل رہا ہے قیامت تک جو مل رہا ہے، اس کا سر چشمہ، اس کا منبع، اس کا مرکز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت اور اتباع کا شوق ہمارے دل میں پیدا فرمائے۔ یہ جو عنوان تھا، یہ عنوان اسی مقصد کے تحت اور اسی نسبت پر اس عنوان کو شروع کیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ سنتیں ہمارا سرمایہ ہیں۔ آج ہم اس سے بہت دور ہو رہے ہیں۔ سنت سے دور ہونا اصل میں نبی سے دور ہونا ہے۔ جتنا آدمی سنت کے قریب ہوگا اتنا اللہ سے قریب، اللہ کی رحمتوں سے قریب، اللہ کی محبتوں سے قریب۔ اسی لیے دوستو ہم نیت کریں انشاءاللہ۔ دیکھیے 3 باتیں میں عرض کروں، اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، آپ کی نسبت بہت بڑی نسبت ہے، آپ کی توجہ بہت بڑی توجہ ہے۔ یہ نسبت مضبوط ہو، یہ توجہ مضبوط ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، آپ کی اس نسبت کو مضبوط کرنے کے لیے 3 کام ہم کریں۔ 3 کام۔ سب سے پہلا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اور آپ کی زندگی کو پڑھیں، خوب سیرت کو پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، آپ مختلف قسم کی ترتیب سے سیرت لکھی گئی ہے۔ وہ سیرت پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے کمالات، آپ کی خوبیاں، آپ کے فضائل ہمارے سامنے آئیں، محبت میں اضافہ ہو۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ادبوا اولادکم، اپنے اولاد کی تربیت کرو 3 چیزوں پر۔ اس میں سب سے پہلی چیز حبی، میری محبت۔ یہ میری محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میری ضرورت، میرے گھر والوں کی ضرورت، میرے بچوں کی ضرورت۔ کیونکہ یہ محبت پیدا کیسے ہوگی؟ یہ محبت پیدا ہونے کا ایک سب سے بڑا راستہ یہ سیرت کا بار بار پڑھنا ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت اسی لیے فرمائی، اللہ نے اس کو نمونہ اسی لیے بنایا کہ ہم اس کو خوب سے خوب پڑھیں۔ یہ سب سے پہلے بار بار پڑھیں۔ یہ سیرت کے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ کبھی دل اکتا نہیں جاتا، کبھی دل میں اچاٹ نہیں پیدا، بار بار اس کو پڑھیں، بچوں کو لے کر پڑھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو پڑھیں، آپ کے حسن و جمال کو پڑھیں، آپ کی خوبیوں کو، آپ کے اخلاق کو پڑھیں کہ آپ کیسے تھے۔ آج جو ہے نا، آج ہماری نسلیں جانتی نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سیرت کو عام کرنا، اس کو جو ہے یہ سب سے پہلے۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے پڑھیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ کم از کم میں کم از کم عرض کر رہا ہوں 100-200 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اور جمعہ کا دن آئے تو کم از کم کثرت سے پڑھیں۔ کثرت شروع ہوتا ہے 300 سے۔ ہم اس کا اہتمام کریں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے درود شریف جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، ہمارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور نسبت، توجہ مضبوط کرنے کے لیے، آپ کی برکتیں لینے کے لیے، آپ کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ اگر کوئی آپ پر صلاۃ و سلام بھیجتا ہے، اللہ کی 10 رحمتیں اس پر آتی۔ سوچیں، اللہ کی رحمت اگر ہمارے ساتھ ہو، من صلی علی واحدا، ایک مرتبہ درود پڑھنا، 10 مرتبہ اللہ کی رحمت۔ اب ہم اور ہمارا گھر، ہمارے بچے اللہ کی رحمتوں میں آ جائیں، کتنی بڑی ساری مصیبتیں، پریشانیاں، بے دینی اللہ پاک دور کر دیں گے۔ اللہ کی رحمت لینے کا کتنا آسان عمل ہے، اس کو اہتمام۔ تیسری جو چیز ہے، ذاتی زندگی کو سنت والی، اتباع والی بنائے۔
ہماری جو ذاتی زندگی ہے یہ زندگی میں اتباع ہو. سنتیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت. ہاں ان سنتوں کو معلوم کرے, کھانے پینے پہننے اوڑھنے ہر سنت کو عظمت کے ساتھ محبت کے, یعنی سنت کا مزاج بن جائے. سنت کا مزاج بن جائے, مزاج بن جائے تو پھر ہر چیز ہمارے اندر آسان ہو جاتی ہے. جو سنتیں ہیں عظمت کے ساتھ کریں, محبت کے ساتھ کریں, شکر کے ساتھ کریں. اور جو سنتیں نہیں ہیں, وہ جو سنتیں ہماری زندگیوں میں نہیں ہیں, اس پر جو ہے استغفار ہو, معافی ہو, نیت ہو کہ ہم اس کو لے لیں. ایک ایک سنت کی عظمت بھی ہو, مذاق نہیں, مذاق نہیں. سنت کا مذاق نبی کا مذاق ہے. سنت کا مذاق نبی کا مذاق ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہاں ایک ایک سنت ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں جو مختصر طور پر میں نے عرض کی ہیں. ایک تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی توجہ حاصل کرنے کے لیے, آپ کی نسبت کو مضبوط کرنے کے لیے, آپ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ایک تو ہم سیرت اہتمام کے ساتھ روزانہ ہم اپنے گھر کے اندر یہ عمل ہو. آپ کی زندگی میں نور ہے, وہ جب نورانی زندگی پڑی جائے گی سارا اندھیرا دلوں کا گھروں کا اللہ پاک اپنے کرم سے دور کر دیں گے. کتنا ہم بولتے رہیں اندھیرا ہے اندھیرا ہے, اندھیرا دور نہیں ہوگا. صرف ایک لائٹ کا سوئچ آن کر دے, جیسے کمرے کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے, اس طرح ہم یہ آپ کی مبارک سیرت کو پڑھنا شروع کریں. اللہ پاک اس کی برکت سے ہمارے دلوں کے, ہمارے ہر چیز کے اندھیروں کو اللہ دور کر دیں گے. اور درود شریف کا اہتمام کریں. اور تیسری چیز, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کا مزاج بنائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبول فرمائیں. اللہ تعالی جو سلسلہ ہم نے یہ شروع کیا تھا, اللہ تعالی اس میں خیر و برکت نصیب فرمائے. ہم سب کے لیے دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافے کا, اتباع کا شوق ہمارے اندر پیدا فرمائے. آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے. آپ کا پڑوس ہمیں نصیب فرمائے. آپ کے مبارک ہاتھوں آب کوثر نصیب فرمائے. دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہمارے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما, تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما, ہمارے نسلوں میں, ہمارے بچوں میں. اے اللہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما, آپ کی عظمت دلوں میں پیدا فرما, آپ کی سنتوں پر چلنے کا شوق اے اللہ جذبہ پیدا فرما. اے اللہ اتباع سنت کا شوق اور جذبہ ہمارے بچوں میں پیدا فرما. یا اللہ بہترین اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل, آئیڈیل اے اللہ نمونہ بنا کر اے اللہ چلنے والا بنا. یا اللہ آپ کی زندگی, آپ کے بچے, آپ کے گھر والے, آپ کا گھرانہ, آپ کا رہن سہن اے اللہ اس سے محبت پیدا فرما, اس سے محبت پیدا فرما. اے اللہ اس زندگی کو ہمیں لینے والا بنا, اس زندگی کو لینے میں جو رکاوٹیں ہیں دور فرما. یا اللہ اس زندگی سے ہمیں قریب فرما, اے اللہ آپ سے ہمیں قریب فرما.
اے اللہ آپ کی زندگی سے ہمیں قریب فرما، آخرت میں اے اللہ آپ کا قرب نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے مبارک ہاتھوں آب کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اے اللہ اس ناقدری کو اے اللہ معاف فرما۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا اس کو قبول فرما، اے اللہ اس کو قبول فرما، ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ فرما۔ یا الہ العالمین امت پریشان حال ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ یہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، بیماریوں میں اے اللہ، حادثات میں اے اللہ، معاشی اعتبار سے ہر اعتبار سے پریشان ہے۔ اللہ اس امت کے لیے آسانی عطا فرما، اس امت کو آسانی عطا فرما، عافیت عطا فرما، بیماروں کو صحت نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما، حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما، برکت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ دین کے لیے آسانی عطا فرما، ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنا تعلق نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نصیب فرما۔ یا اللہ آپ کی سنتوں پر، آپ کی تعلیمات پر یقین اور محبت ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دنیاوی حاجتوں کو اپنے کرم سے پورا فرما، حلال پاکیزہ خیر و برکت والی روزیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، مکاتب کے لیے اللہ دروازے کھول دے۔ اے اللہ دین پر چلنے کے، دین کے کاموں کے لیے رکاوٹوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ آسانی عطا فرما، ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔